अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा। मेरे भाइयों, मैंने आपसे इतने दिनों में जो सारी तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपको मैंने बताई हैं। मेरे भाइयों, आपने उन पर अमल किया है या नहीं किया है वो आप जाने। अगर किया होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका अज्र अता फरमाएगा, और नहीं किया होगा तो कर लेना। लेकिन मेरे भाई, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर आप ज़रूर से ज़रूर अमल करना, क्योंकि मेरे भाई आज जो मैं आपके सामने चीज़ रखूँगा ये हमारा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि हम और आप अपने प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उलमाए इकराम ने लिखा है कि जिस तरह ज़िंदगी जीने के लिए आदमी को पानी की ज़रूरत होती है, आपने पढ़ा ही होगा, बहुत जगहों पर स्टेशन वगैरह पर लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। तो पानी की ज़रूरत है कि अगर आदमी पानी ना पाए तो मर जाएगा, उसका जीना नामुमकिन है पानी के बगैर। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी बढ़ के हुजूर से मोहब्बत है। अगर हम और आपको हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो हमारा और आपका जीना बेकार है। हम ज़ाहिरी में तो जी रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन हकीकत में मर चुके हैं। मेरे भाइयों, हुजूर की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। हदीस शरीफ है, हम सब के प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा 104 पे है। इसका तर्जुमा ये है, यानी तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। क्या तुम में से कोई उस वक्त कामिल मोमिन नहीं है जब तक कि मैं उसके बाप, उसकी औलाद और उसके तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी हुजूर की मोहब्बत तमाम लोगों की मोहब्बत बाद में, हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले, और हुजूर की मोहब्बत उन सबसे ज़्यादा हो, तब हम और आप कामिल मोमिन हो सकते हैं। मेरे भाइयों, इसी हदीस के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान के बाद सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुए हो अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुए हो। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ व सदाकत के साथ हिदायत वाली किताब देकर भेजा है, अब मैं सारी दुनिया से बढ़कर आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ। जब इतना कहा तो हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए उमर, हाँ, अब तुम कामिल मोमिन मुसलमान हो गए। तो ये है मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हम और आप अपने आका से बहुत मोहब्बत करते हैं और करना ही चाहिए। मेरे भाइयों, इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे भाइयों, मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। अब मेन मौजू पे आते हैं। मेरे भाइयों, हम अपने आका से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हुजूर से। लेकिन मेरे भाइयों, एक कुत्ता है, नालायक है, हरामी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके सामने, इतना गंदा है कुत्ता, हरामी। ये कुत्ता, इसको देख लो, इसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। ये हरामी, इसने हुजूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हुजूर को गालियाँ दी, हुजूर के बारे में बहुत
الٹی پھلٹی باتیں اس نے کہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اگر اپنے آقا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو کیا کوئی ہمارے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، حضور کو الٹی پھلٹی بات کہے گا تو ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس نے حضور کی بارگاہ میں بہت گستاخی، حضور کو الٹی پھلٹی باتیں کہیں، اس کے خلاف ہم اور آپ آواز اٹھائیں اور حکومت ہند سے یہ اپیل کریں کہ اس کتے کو، اس حرامی کو، سور کی اولاد کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اسے پھانسی دے دی جائے۔ اگر پھانسی نہیں دیتے ہو تو اس کی زبان کاٹ دی جائے، اور اگر زبان بھی نہیں کاٹتے ہو تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ہاتھ پیر بھی نہیں کاٹتے ہو تو اس کے آنکھ پھوڑ کے اس کو ڈال دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے۔ ہم ان کے دھرم گروؤں کے بارے میں نہیں کہتے کچھ، ان کے جو دھرم گرو ہیں ان کو ہم لوگ کچھ نہیں بولتے، ان کے بارے میں ہم لوگ زبان بھی نہیں کھولتے، لیکن یہ کتے حرامی ہمارے دھرم گروؤں کے بارے میں کیوں الٹی پھلٹی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا کے بارے میں کیوں الٹی پھلٹی بات کرتے ہیں، الٹی پھلٹی بات کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، اور بہت ضروری ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہر میں، جہاں جہاں تھانہ ہو، جا کے اس حرامی کے نام سے FIR درج کرائیں اور اس کو جلد سے جلد گرفتار کروائیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، حضور پر جان دینے والے ہیں۔ اگر ہمارے آقا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ برا کہہ رہے ہیں، اگر ہم لوگ آج نہ بولیں تو میدان حشر کے دن جب ہم حضور نبی کریم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہمارے آقا اگر یہ فرما دیں کہ اے میرے غلام، اے میرے امتی، اے میرے غلام، اے میرے امتی، مجھے گالیاں دے رہا تھا یہ شخص، یہ دشمن، اور تم برداشت کر رہے تھے، تم کچھ نہیں بولے تھے، مجھ کو گالیاں دے رہا تھا، مجھے الٹی پھلٹی باتیں کہہ رہا تھا، اور تم نے برداشت کر لیا، تم کچھ نہیں بولے، تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے حضور کے سامنے؟ حضور کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے آقا نے پوچھ لیا ہم سے، یہ پوچھ لیا، تو ہم کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، کہ ہم اور آپ اپنے پیارے مولا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آواز اٹھائیں اور حکومت ہند سے اپیل کریں کہ اس کتے کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے، پھانسی دے دی جائے اسے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہارون رشید بادشاہ ہے، اس نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امام مالک، اگر اس دنیا میں کوئی تمہارے حضور نبی کریم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرے، حضور کو گالی دے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انتقام لے۔ تو کہا کہ اگر مسلمان ایسا نہ کر پائیں تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مر جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ مر جائیں، اب انہیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں عیش و مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، حضور کو الٹی پھلٹی باتیں کہی جا رہی، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، اس کتے کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت ہند سے اپیل کریں
کہ اسے جلد سے جلد گرفتار کریں، پھانسی دیں، اگر نہیں کرتے ہو تو مسلمانوں کے حوالے اس کو کر دو، مسلمان جو چاہیں گے وہ سزا اسے دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں برداشت کریں گے ہمارے آقا کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا۔ حضور نبی کریم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ اے میرے بھائیوں، نہیں ہم برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ حکومت ہند سے اپیل کریں، اور جا کے اپنے جو آپ کے یہاں تھانے ہیں وہاں جا کے FIR اس کتے کے نام سے درج کروانا ہے، گرفتار کروانا ہے، تاکہ ہم اور اپنے آقا کو جواب دے سکیں کہ میرے آقا آپ کے خلاف اس نے بولا تھا تو ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی آپ کے نام پر، ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی آپ کے نام پر، میرے آقا ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی میرے آقا آپ کے نام پر کہ یہ آپ کو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی میرے آقا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ ضرور یہ کریں گے، تھانے میں جائیں گے، اور جہاں تک اگر آپ سوشل میڈیا والے ہیں تو آپ اپنے چینل سے یہ ساری چیزیں ڈالیں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ میرے بھائیوں اس کے خلاف ہم اور آپ کو آواز اٹھانی۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی میرے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہ میں دکھا دوں گا آپ کو۔ تو بس آج اتنا ہی میرے بھائیوں، لیکن آپ اس بات کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور بتانا کہ اس کے نام سے FIR درج کروائیں اور اسے پھانسی دلوائیں، بہت ضروری ہے۔ حضور نبی کریم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا شریف کی حدیث شریف ہے کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اسے قتل کر دو، اور جو کسی صحابہ کو برا کہے تو اسے سزا دو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس پہ عمل کریں، آقا سے محبت کرتے ہیں، برداشت نہ کریں، FIR ضرور درج کریں۔ تو بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی کل پھر میں آپ کو ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔